النبيين ورحمة للعالمين ونشهد أن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وقاتل المشركين وإمام افترض طاعته أن الحسن والحسين وعلى إطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ونشهد أنه بقائم أمر الله وبقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين صلوات بآواز بلند یقیناً تھک جانا بشریت کا شیوا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے حضرات درود میں شامل نہیں ہو رہے، مل کے بآواز بلند تر صلوات پڑھیے ایک بار۔ اذان محترم، سامعین گرامی قدر، سلسلہ بیان شروع کرنے سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ خداوند ذوالجلال ہماری اس عظیم اور جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور اس سے قبل کہ میں کچھ شان امیر المومنین میں کہوں، سب سے پہلے میں اس ملک کی ملکہ کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا اسے سلامت رکھے کہ اپنے اس ملک میں حسین اور علی کا ذکر کرنے کی کھلی اجازت دی ہے۔ عزیزان محترم، چونکہ زمانہ آل عمران کو جانتا نہیں، اس لیے علی کے در کے اس فقیر نے آج سورہ آل عمران سے ایک آیت تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی جو وہ اپنی قوم کو اپنے فضائل بیان کیا کرتے تھے، اللہ نے قرآن کی آیتیں بنا کر اپنے حبیب کے قلب پر نازل کی کہ اپنی اس عربی بدو قوم کو سنا کہ عیسیٰ کے فضائل کیا تھے۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے کہ اے میری قوم، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کا ایک سٹیچو بناتا ہوں، میں ایک بت بناتا ہوں، میں پرندے کی حیت بناتا ہوں، پھر میں کرتا کیا ہوں، فن خوفو فو، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرن، وہ پرندہ ہو جاتا ہے، بے اذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ یا علی یا علی، میں آیت کا ترجمہ مکمل کر لوں اور پھر میرا وعدہ ہے جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے وہ پھر یہاں نہیں رہے گا، وہ عرش پہ اسے علی کے فضائل کی معراج ہوگی۔ کیا کہا کہ میں پھونک مارتا ہوں، بس وہ پرندہ ہو جاتا ہے اللہ کے اذن سے۔ پھر فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، فرمایا میں مادر زاد اندھوں کو بینائی عطا کرتا ہوں، میں کوہڑیوں کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندگی دیتا ہوں، بے اذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ یا علی یا علی، میں اللہ کے اذن سے مردوں کو زندگی بھی دیتا ہوں۔ پھر فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ
وما تدخرون فی بیوتکم، فرمایا میں تمہیں خبریں دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو، تم کیا چھپاتے ہو اپنے گھروں میں. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا ان باتوں کو مذاق نہ سمجھنا، ان باتوں میں نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ ان کے لیے جو مومن ہیں. یا علی یا علی بولے ہر زبان جو علی کو اپنا امام مانتا ہے. نہ اگر ایسے نعرے پہ چاہتے ہو کہ میں پڑھوں ایسے تو پھر میں بالکل نہیں پڑھوں گا. مل کے علی یا علی. مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. بس تھوڑی دیر اور میرا پیغام پہنچا کے آپ کی دعاؤں میں جاتا ہوں. حضرت عیسیٰ کا ذرا تعارف سنیے کہ حضرت عیسیٰ ہیں کون. حضرت عیسیٰ کا لقب ہے کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، روح اللہ، اللہ کی روح. تو اللہ کا یہ جو کلمہ ہے اس کی طاقت یہ ہے. توجہ آپ میری طرف رہے، خدا کے لیے دائیں بائیں نہ دیکھنا. جن کا یہ عقیدہ ہے کہ دائیں بائیں دیکھنے سے نماز چھوٹ جاتی ہے تو وہ میری طرف دیکھو. ہاں چونکہ ذکر علی بھی نماز ہے مومن کے لیے. یا علی یا علی. اللہ کے کلمے کی طاقت کیا ہے کہ وہ مردے کو زندگی دیتا ہے، وہ علم غیب رکھتا ہے، وہ بیماروں کو شفا دیتا ہے، وہ خالقیت کا دعویٰ کرتا ہے. یہ ہے کلمہ. آؤ ذرا مولویوں سے پوچھیں کہ کلمے کی تعریف کیا ہے تو ہر مکتب سے پڑھنے والا یہی بتائے گا. کلمہ برس ہے قسمت. کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم چوں و فعل چوں و حرف چوں. اسم کلمہ ہوتا ہے، فعل کلمہ ہوتا ہے، حرف کلمہ ہوتا ہے. چونکہ عیسیٰ ہے اللہ کا کلمہ تو پھر یہ 3 چیزیں عیسیٰ میں ضروری ہونی چاہیے. یہ اللہ کے اسم کا مصداق بھی ہونا چاہیے، اس کو اللہ والے کام بھی کرنے چاہیے. ہائے ہائے ہائے. جن کے ہاتھ نیچے ہیں انہیں میری واہ ہے. حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے. تو کلمے کی تعریف کیا ہے؟ کلمہ اسم ہوتا ہے، کلمہ حرف ہوتا ہے، کلمہ فعل ہوتا ہے. اچھا اسم کیا ہوتا ہے؟ دیکھو یہاں آ کے مجمع میں خیبر خندق پڑھ کے نعرے لگوانا بڑی بات ہوتی ہے. میں ایسی مجلس پڑھتا ہوں جو ذکر میں فکر عطا کرے. یا علی یا علی. ہاں مولا آپ کو سلامت رکھے. بس میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، تھوڑی دیر مجھے پیغام دینا ہے انشاءاللہ پھر ختم، تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ علی والے صرف خیبر خندق نہیں جانتے. کلمۃ اللہ، بات بھولنا نہیں. کلمہ اسم کسی بھی جگہ یا چیز یا بندے یا جانور کا جو نام ہوتا ہے یہ اسم ہے، اسم کہلاتا. ٹھیک. تو حضرت عیسیٰ اس کے کسی اسم کا مصداق ہونے چاہیے. اللہ کا کوئی بھی اسم. اللہ کے 99 نام تو محدود کر دیے گئے. اللہ کے 99 نام نہیں ہیں، بلکہ کائنات کے اندر جو شے بھی سانس لے رہی ہے اس کے کسی نہ کسی اسم کی مصداق ہے. کوئی نہ کوئی اسم ہے جو اس شے کو چلا رہا ہے، کوئی نہ کوئی نام ہے جو اس کو حیات بخشے ہوئے ہے. تو عیسیٰ ہے اللہ کا اسم، اس لیے معجزے دکھا رہا ہے. فعل کہتے ہیں کسی کام کے کرنے کو یا ہونے کو. تو اللہ والے کام کیا ہیں؟ اللہ کا کام ہے اللہ خلق کرتا ہے، اللہ کا کام ہے اللہ مارتا ہے، اللہ کے کام ہے اللہ زندہ کرتا ہے، اللہ کا کام ہے اللہ عالم الغیب ہے. جو شے بندے نہیں جانتے اللہ جانتا ہے. تو یہ سارے فعل کر کے عیسیٰ بتا رہا ہے کہ میں خالی کلمۃ اللہ ہوں. علی پورا قرآن ہے. اللہ یا علی یا علی. مولا آپ کو سلامت رکھے. یا علی یا علی. اچھا ایک بڑی پیاری بات ہے کلمے کے اندر، ایک آخری جو تعریف ہے وہ حرف ہے. اور حرف کی تعریف یہ ہے کہ جب تک وہ کسی کلمے سے نہ ملے اپنے مطلب میں پورا نہیں ہوتا، اس کا کام پورا نہیں ہوتا.
توجہات میری طرف رہے، توجہ کرنا. کلمہ کیا، حرف کی تعریف کیا ہے کہ جب تک کسی دوسرے کلمے سے نہ ملے مطلب پورا نہیں ہوگا. آؤ علی کی قوم، شیعہ کہلوانے والے، آخر حضرت عیسیٰ وہ کلمہ ہے جو اس کلمے کے انتظار میں ہے، جب وہ آئے گا تو اس کا مقصد پورا ہو. وہ آئے گا تو اس کا مقصد پورا ہوگا. چرخ چہارم پر بیٹھ کر میرے زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب میرے زمانے کے امام نے آنا ہے تو تازہ تازہ غسل کر کے جنت سے. علی علی میں دیکھ رہا ہوں چہرے، تازہ تازہ غسل کر کے. میں نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے حضرت عیسیٰ کی پاکیزہ زلفوں سے پانی گر رہا ہوگا، اور زمانے کے امام کے پاس آئیں گے. زمانے کا امام علی کا 11واں بیٹا کہے گا عیسیٰ آ کے نماز پڑھاؤ، تو عیسیٰ کہیں گے پالنے والے، قرآن میں اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اے ایمان والو اللہ کے آگے کھڑا نہ ہو. سلامت رہو. مل کے نعرے کا جواب دینا، یا علی یا علی. تو یہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کا کلمہ ہے. اچھا، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ کی تعریف کیا ہے. یہ میں نے موضوع اس لیے چھیڑا ہے، جب بھی علی کے فضائل بیان کرے تو کہہ دیتے ہیں غالی ہے. علی کو اپنی حد میں ہونا چاہیے. اللہ لعنت کرے ایسا کہنے والے پر. ہاں، علی تو وہ سمندر ہے جس کے فضائل کا کنارہ ہی کوئی نہیں ہے. علی میں بات تو کر رہا ہوں، مجھے یہ احساس نہ ہو کہ میں نے بات ایسی جگہ شروع کر دی جہاں اس کی قدر نہیں ہے. آؤ ذرا قرآن سے پوچھیں. سورہ مریم کے اندر جب تعارف کرایا گیا حضرت عیسیٰ کا تو قرآن کہتا ہے ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. توجہ رکھنا، کہا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ الحق کا قول ہے. یار اگر سارے وہاں دیکھتے رہو گے تو پھر میں کیا پہنچا رہا ہوں. میں یہاں کھڑے ہو کے لطیفے تو نہیں سنا رہا نا تمہیں، میں علی کا فضائل سنا رہا ہوں. ہاں، کیا فرمایا سورہ مریم. قرآن پڑھ رہا ہوں، ابو ہریرہ کی روایت نہیں پڑھ رہا میں، قرآن کی آیت ہے سورہ مریم. اگر جس کو جلدی ہو قرآن ممبر پر لائے، میں کھول کے نہ دکھاؤں، میرے نطفے میں شک. اگر تو یقین نہ کرے تو ماں سے پوچھنا میرے باپ کتنے ہیں. یا علی یا علی. ذالکا عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ حق کا قول ہے. علی کو حق کہنے والو، یہ میں نے تو نہیں کہا کہ علی حق ہے، نعرے تم لگاتے ہو علی حق علی حق علی حق. اور جس کا یقین ہے کہ علی حق ہے تو قرآن کی آیت تو صاف کہہ رہی ہے یہ عیسیٰ ابن مریم یہ حق کا قول ہے. علی یا علی یا. چلو ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد کسی کے علم کی باسی کڑی میں ابال آئے، وہ کہے یہ قاسم زیدی کیا پڑھ گیا. میں سورہ یونس سے ایک اور آیت اسی بات کی دلیل میں پڑھنے لگا ہوں. سورہ یونس کے اندر ارشاد ہوا وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقٌ هُوَ قُلْ إِيُّ وَرَبُّ إِنَّهُ الْحَقِّ. فرمایا کہ میرے حبیب یہ عرب کے بدو شک کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یقیناً میرا رب حق ہے. یقیناً میرا رب کون ہے؟ حق ہے. کہ کون ہے میرا رب؟ کون ہے میرا رب؟ کون ہے میرا رب؟ سارے مل کے بولو کون ہے میرا رب. اچھا، آپ کے اور میرے 5ویں امام سے پوچھا گیا، 80 تفسیروں کا میں ضامن ہوں اہل بیت کی، جو میں حوالے دکھا سکتا ہوں. جب مولا سے پوچھا مولا یہ کون سے حق کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے بارے میں رسول سے پوچھا جاتا ہے
کہ وہ یقیناً حق ہے۔ امام نے فرمایا جس کے بارے میں یہ پوچھ رہے تھے وہ علی ابن ابی طالب، یہ عرب کے بدو علی کے فضائل میں شک کرتے ہوئے رسول اللہ سے بار بار سوال کر رہے تھے کہ یقیناً علی حق کا امام ہے، یقیناً علی حق کا امام ہے۔ تو آیت اتری قل ایو ورب انہ لحق، فرمایا میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے یقیناً میرا رب حق ہے جس نے علی کو حق کا امام بنایا۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے علی حق ہے۔ اچھا دیکھو، ایک ہوتا ہے قرآن، ایک ہے کلمہ۔ پورے قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 آیتیں پورے قرآن کی، یہ پورا قرآن ہے۔ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے جیسے ابھی تعریف بتائی، ایک حرف بھی کلمہ، جیسے بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن ہے۔ اگر اس میں سے میں الف الگ کر دوں تو الف ایک کلمہ ہوگا، پورا قرآن ایک طرف ہوگا۔ اب اگر میں آپ سے کہوں حرف کا مقابلہ پورے قرآن سے کرو تو آپ کہو گے قاسم زیدی ابھی تو لوگ تمہیں علامہ کہہ رہے تھے، ابھی جہالت کی باتیں کر رہے ہو، پورے قرآن کہاں، حرف کہاں، حرف کا مقابلہ پورے قرآن سے کہاں؟ تو حرف ہے کلمۃ اللہ، علی ہے قرآن عظیم۔ یار سورہ ہجر پڑھو، سورہ ہجر کہتی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا کیا، یعنی 7 کا 2 گنا، اور قرآن عظیم عطا کیا۔ مولا سے پوچھا مولا یہ قرآن عظیم کون سا ہے اور وہ 7 کا دگنا کیا ہے جو ہمیں عطا ہوا؟ فرمایا 7 کا دگنا ہم آل محمد ہیں اور قرآن عظیم علی ابن ابی طالب، قرآن عظیم علی کی ذات۔ بس زیادہ زحمت نہیں دینا، ایک واقعہ پڑھ کے میں ختم کرنے لگا ہوں۔ روایت ہے میسم تمار سے۔ میسم تمار جانتے ہو؟ تمر کھجور کو کہتے ہیں، تمار اسے کہتے ہیں جو کھجوریں بیچے۔ اور میرے مولا علی کا اتنا لاڈلا صحابی کہ مولا بعض دفعہ کہتے تھے میسم تم گھر سے ہو آؤ، بچوں کی خبر گیری کرو، میں تمہاری کھجوریں بیچتا ہوں۔ ہائے ہائے، وہ روایت کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، یا ہم نے اچانک دیکھا ایک بڑا طویل شخص مسجد کے اندر وارد ہوا۔ اللہ اکبر، عرب میں بڑے بڑے طویل لوگ تھے، ایک طویل لوگ نہیں۔ اللہ اکبر، میرے ساتھ ساتھ یار بولتے آؤ، یہ اس طرح کی خاموشی نہیں۔ زیادہ میں دیر آپ کی زحمتوں کو تھا، مجھے پتا ہے لندن میں ویسے بھی بولنے کا رواج بہت کم ہے، اور ماشاءاللہ آپ اس روایت کو بھرپور طریقے سے نبھا رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں جب ایک شخص وارد ہوا تو ہم نے کیا دیکھا، اس نے خاکی رنگ کی عبا پہنی ہوئی، زرد رنگ کا عمامہ پہنے ہوئے، قد تقلد بالسیفین، اور 2 برہنہ تلواروں کو اپنے بدن سے لٹکائے ہوئے داخل ہوا۔ چونکہ اس کا قد طویل تھا، تتولو الناس بالاعناق، لوگ اپنی گردنیں لمبی کر کر کے اس کو دیکھنے لگے، سارے اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وَمَوْلَانَا امیر المومنین علیہ التسلیم لا یرفع راسہ، مگر علی نے اس کو دیکھنے کے لیے اپنا سر بھی نہیں اٹھایا۔ جب وہ قریب آیا تو قریب آ کے اس نے لوگوں سے پوچھا، اے لوگوں یہ بتاؤ تم میں کون ہے جو شجاعت کے لیے چنا جا چکا؟ اے لوگوں تم میں کون ہے جو شجاعت کے لیے چنا جا چکا ہے؟ تم میں کون ہے جو تقوی اور پرہیزگاری میں سب سے سربلند ہے؟ اور تم میں کون ہے وہ جو کعبے کے اندر آیا، کعبے کے اندر جو آیا؟ پھر فرمایا تم میں کون ہے جس کی صفت کریمی ہے؟ اللہ اکبر، کون ہے وہ تم میں جس کی صفت کریمی ہی کریمی ہے؟ اور فرمایا تم میں کون ہے وہ
جو ابو طالب کی پاکیزہ نسل سے ہے. یا علی یا علی، تم میں کون ہے جو ابو طالب کی پاکیزہ نسل سے ہے؟ اور تم میں کون ہے وَقَدْ نَصَرَ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی زمانے ہی، تم میں کون تھا وہ جس نے اپنے زمانے میں ہر وقت نبی کی مدد کی ہے؟ تمہیں کون ہے جس نے ہر دور میں ہر زمانے میں اپنے وقت میں رسول اللہ کی نصرت کی ہے، رسول کے مقصد میں کامیابی کا باعث بنا؟ اور فرمایا تم میں کون ہے وہ جو 2 امروؤں کا قاتل ہے؟ یا علی یا علی، تم میں کون ہے جو 2 امروؤں کا قاتل ہے؟ اور تم میں کون ہے وہ جو 2 امروؤں کو قید کر کے لایا؟ ایک عمرو بن مہد ہے، ایک عمرو بن سعید ہے، جو جنگ بدر میں علی کے ہاتھوں قیدی بنے، اور جن 2 کو قتل کیا اس میں ایک عمرو بن عبد ود ہے، ایک عمرو بن الاشعث ہے. یعنی عمرو بن عبد ود کو جب میرے مالک نے قتل کیا تھا نا، تو یہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ 1000 کے لشکر سے اکیلا لڑتا تھا، 1000 کے لشکر سے. اور وہ خالی بندے نہیں، نہتے نہیں، سالار بند، اسلحہ بند، جن کے پاس تلوار بھی ہو نیزہ بھی ہو، ایسے 1000 بندے ہوں تو ان پر وہ اکیلا غالب آتا تھا. اور جب اس نے لشکر اسلام کو للکارا تو امیر کائنات علیہ الصلوات والسلام اٹھے، لیکن اللہ کے رسول نے بٹھا دیا. یا رسول اللہ، لوگ تو چیلنج دے رہا ہے اور آپ علی کو بٹھا رہے ہو، آپ کو چاہیے کھڑا کر دیں. تو رسول اللہ نے کہا عجب نہیں، اگر علی پہلی ندا پر کھڑا ہو جائے تو عرب کے کافی سارے لوگ یہ کہیں گے اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم بھی لڑتے. بڑا سلام ہے. یا علی یا علی. اچھا چلو، جب اس نے یہ اعلان کر دیا نا کہ تم میں کون ہے، جب مولا کے اس نے فضائل بیان کیے، اب ہر علی والے کی پیشانی میں دیکھوں گا چہرے پر میرے مولا کے فضائل سن کے کس کے مسکراہٹ آتی ہے. ساری باتیں جب اس نے بیان کری تو ایک مرتبہ میرے مولا امیر کائنات نے بغیر اس کی طرف دیکھے ہوئے کہا، ہاں میں ہوں اے سعید، جس کا بابا مدرکہ ہے، جس کا بابا حنظلہ ہے، اور اس کا بابا سمامہ ہے، اور اس کا بابا خنزیر ہے، اور اس کا بابا حنظلہ ہے، اور اس کا بابا دیبل ہے، اور جو عمر طوینی کا بیٹا ہے. میرے مولا نے 11 پشتے گنوائی، میرے مالک نے 11 پشتے 11 اجداد کے نام لیے، اور اس کے بعد کہا دیکھ مجھے، انا کنز الملحوف، فرمایا میں ہی ہوں جو وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. انا کنز الملحوف وانا منعوت بالکتاب. سر اٹھاؤ میری قوم، میں جملہ کہوں کہہ کر ہوا کی تیزی سے زیادہ آگے جاؤں. ہمارے ہاں مسلمانوں میں رواج ہے نعت پڑھی جاتی ہے رسول اللہ کی. توجہ رکھنا، نعت کس کی پڑھی جاتی ہے بھائی؟ رسول اللہ کی. اور امیر کائنات ممبر سے کہہ رہے ہیں انا منعوت بالکتاب، فرمایا میں وہ ہوں جس کی نعت ہر کتاب پڑھتی ہے. بڑا سلام. انا الصراط المستقیم، اللہم صلی علی محمد انا منعوت بالکتاب، انا الصراط المستقیم، انا قاف والقرآن المجید. میرے مولا فرما رہے دیکھ میری طرف، میں ہوں صراط مستقیم، میں ہوں. اچھا دیکھو، جو میرے لیے داد دیتے ہو وہ تو بڑی بلند دیتے ہو، جو نعرہ علی کے لیے لگاتے ہو وہ چھوٹا سا. امیر کائنات کہہ رہے ہیں میں ہوں صراط مستقیم،
جو علی کی لسان اللہ زبان پر یقین رکھتا ہے، آج سے جب صلاۃ پڑھے اور صلاۃ میں کہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا اے اللہ ہمیں علی علی کہنے پر قائم رہا۔ انا قاف والقرآن المجید، فرمایا میں ہوں جو قاف بھی ہے جو قرآن مجید بھی ہے، انا العلیم میں ہوں جاننے والا، انا الحلیم انا الحفیظ انا الرفیع، اے لوگوں میں ہی ہوں صابر، اے لوگوں میں ہی ہوں حفاظت کرنے والا، میں ہی ہوں سب سے بلند۔ وَقَدْ شَاهِدَ علمی ذو اول الباب، فرمایا میں ہوں جس کے علم کی گواہی اولی الباب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ختم ہو گئی میری بات۔ یہ سارا کچھ کہنے کے بعد تعارف ہو گیا تو پھر وہ کہتا ہے کہ مولا آپ حلال مشکلات ہیں، تھوڑی دیر اور میرے ساتھ رہنا، میں نے زحمتیں تمام کر دی، جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ پورا کریں۔ میرے مولا نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں جس کی تلاش میں تو ہے، کیا چاہتا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا بول، جو کام کہے گا میں تیری حاجت روائی کروں گا۔ وہ کہتا ہے مولا میں قبیلہ قطامہ کا 60,000 کے بندوں کا پیغام لے کر آیا ہوں اور میرے ساتھ ایک میت بھی ہے۔ مولا نے فرمایا اچھا کتنے دن ہو گئے اس کو مرے ہوئے؟ کہتا ہے مولا احد 41 دن ہو گئے، 41 days پہلے وہ مر چکا ہے۔ مولا نے فرمایا ٹھیک ہے تو کیا چاہتا ہے؟ میں اس کے گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ وہ خود اٹھ کے بتائے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ یا علی یا علی، ہاں علی کا نام تو ہے جو مردوں کو جگا دیتا ہے، میں یہاں زندوں کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں علی کا نام لے کر، توجہ رہے۔ یا علی یا علی، کوشش تو بہت کی گئی لیکن موزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ مولا علی کو کیسے سمجھ پائے گی دنیا؟ دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں اللہ اکبر۔ اچھا اب اس نے جو بدلے میں جملہ کہا سید ہر حلالی موالی کی میں توجہ چاہوں گا، اس نے کہا مولا قد آتیتو کا قد حیتو ہوں، اگر آپ نے اس کو زندہ کر دیا وشاہدہ انا کا حجت اللہ فی الارض، فرمایا اگر آپ نے اس کو زندہ کیا ہم تب گواہی دیں گے کہ آپ حجت اللہ ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ اس نے لفظ کہا اگر آپ نے مردے کو زندہ کیا تب ہم گواہی دیں گے کہ آپ حجت اللہ ہیں۔ بس ہر وہ بندہ جو اپنے نام کے ساتھ حجت اللہ حجت الاسلام لکھواتا ہے اس سے قاسم زیدی کا اتنا پیغام پہنچوا دینا کہ حجت اللہ بعد میں لکھوائے، پہلے مردے کو زندہ کر کے۔ علیم مولا، مولا آپ کو سلامت رکھے کیونکہ یہ حق ہے۔ حق زہرا غصب کرنے والوں پہ لاڑ، سلامت رہو۔ حق زہرا غصب کرنے والوں پہ لاڑ، پاک مولا دی ولایت دے ہر منکر حرام زادے تے لاڑ، بے شمار پاک مولا دی ولایت نو ناجائز اور باطل کہہ کے اپنی تقریر نو واجب کرنے والے ہر زنا زادے تے لاڑ، بے شمار۔ اس نے شرط کیا رکھی ہے؟ مولا سلامت رہو۔ جس پر غسل واجب ہو، سلامت رہو۔ جس پر غسل واجب ہو، کیا وہ حجت اللہ ہو سکتا ہے؟ واہ واہ واہ، سلامت اللہ رہو۔ ہو سکتا ہے؟ لعنت ایسے لوگوں پر سلامت حجت اللہ اور سلامت رہو۔ مقصر اللہ خطاب
علل الشرائع کے اندر توجہ رہے، کتاب ہے علل الشرائع شیخ الصدوق کی لکھی ہوئی، مسجد میں ایک بندہ نماز پڑھ کے تازہ تازہ باہر آیا، امام جعفر صادق سے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، میرے مولا نے مصافحہ کرنے سے انکار کر دیا، ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ وہ کہتا ہے مولا آپ نے ہاتھ پیچھے کیوں ہٹایا؟ فرمایا گھر جا پہلے غسل جنابت کر۔ وہ کہتا ہے مولا میں تو نماز پڑھ کے آیا۔ فرمایا نماز پڑھی ہماری ولایت کی گواہی نہیں۔ علی مولا سلامت رہو، مل کے نعرہ حیدری۔ فرمایا ہماری ولایت کی گواہی نہیں دی۔ جو ان کی ولایت کی گواہی نہ دے وہ نماز پڑھ لے یا زنا کر لے آل محمد کے لیے برابر ہے، چوری کر لے یا روزہ رکھ لے برابر ہے، چونکہ قرآن میں ان کی مودت کو واجب قرار دیا گیا، اور جو ان کی مودت کا حق ادا نہیں کرتا چونکہ اس نے حق غصب کیا اس لیے پھر وہ حرام زادہ ہو جاتا۔ یا علی توجہ رہے، آ گیا وہ۔ میرے مولا نے فرمایا جناب میثم تمار سے کہ جاؤ اس کو گھر لے جاؤ، اس لاش کو بھی گھر میں رکھو، اور اس کے بعد کوفے کی گلیوں میں منادی کر دو، یا اہل الکوفہ، اے کوفہ کے لوگوں، النظر آتیتہم من اللہ وللرسول فضلا وعلما۔ فرمایا جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے علی کو کیا فضل و کمال عطا کیا ہے، فخرج الی النجف، وہ نجف کی طرف ظاہر ہو جائے، وہ نجف کی طرف آئے۔ اچھا کوئی بھی اچھا یا برا میثم تمار کہتے کوئی نہیں رہا جو نجف میں نہ آیا ہو، نجف کے صحرا میں نہ پہنچا ہو۔ جب وہ نجف کے صحرا میں پہنچ گیا تو میرے مولا نے کہا میثم تمار سے، اے میثم تمار اس لاش کو اور بندے کو حاضر کر۔ عاصم بن برخیہ سلیمان بن داؤد کا وزیر ہے، وہ ملکہ سبا کا تخت کئی دور سے لا سکتا ہے، اور یہ جو دونوں تھے یہ میثم تمار کے گھر میں تھے، علی ہیں نجف کے میدان میں، کہا میثم تمار دونوں کو حاضر کر۔ میثم کہتے بس میں نے دونوں کو حاضر کر دیا۔ ابھی بھی جو خاموش ہے مولا سلامت رکھے۔ میثم تمار حاضر کر دیا، مولا نے اس کی طرف دیکھ کے کہا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا مولا اس کو زندگی دینا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ خود کھڑے ہو کے بتائے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ امیر المومنین نے اس کو زندگی دینے سے پہلے اس بندے کی طرف جو 60,000 آدمیوں کا وفد بن کر آیا تھا فرمایا اس کو قتل اس کے چچا نے کیا ہے، کیونکہ اس نے اس کی بیٹی سے شادی کی، بعد میں طلاق دے کر دوسری عورت سے شادی کی، اس لیے اس نے حسد اور کینہ کی وجہ سے اس کو قتل کر ڈالا۔ وہ کہتا ہے مولا ہم آپ کی اس بات کو نہیں مانتے جب تک یہ خود کھڑا ہو کے نہ کہے، یہ خود کھڑا ہو کے بتائے گا تو ہم مانیں گے۔ مولا نے فرمایا اگر یہی بات ہے میثم تمار اس کی لاش کو باہر نکالو۔ 41 دن پہلے کی لاش۔ میثم تمار کہتا ہے ہم نے تابوت کو کھولا، اس میں زرد رنگ کا کپڑا تھا، زرد رنگ کے کپڑے کو کھولا اس میں سبز رنگ کا کپڑا تھا، جب سبز رنگ کے کپڑے کو کھولا وہ موتیوں سے بھرا تھا، اور بہت ہی خوبصورت زلفوں والا جوان جو ایک کان سے دوسرے کان تک کٹا ہوا تھا، اس کی لاش اس میں پڑی تھی۔ ہم نے لاش کو باہر نکالا، امیر کائنات نے حمد و ثنا کی۔ توجہ رہے ابھی جتنے بھی مومنین ہیں قاسم زیدی کے ساتھ ساتھ رہے، انشاءاللہ علی کے فضائل کی معراج ہوگی۔ کہتے ہیں علی نے حمد الہی کی، میرے مولا نے اپنے نبی پر اپنے بھائی پر درود و سلام بھیجا، اور علی آگے بڑھ کر اپنی نالین کی ایک ٹھوکر مار کے کہا کم بے اذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ یا علی یا میرے مولا نے فرمایا سید کم بے اذن اللہ، اللہ کے اذن
اطمینان سے کھڑا ہو جا. اور جب وہ کھڑا ہوا تو اس نے کہا لبیک لبیک یا علی امیر المومنین و حجت اللہ علی الخلق والانعام. اے میرے مولا میں حاضر ہوں وہ علی کہ جو لوگوں پر اور پوری کائنات پہ اللہ کی حجت ہے. اللہ اکبر. لوگوں پر اور پوری کائنات پر اللہ کی حجت ہے. اچھا اب جب وہ کھڑا ہوا تو میرے مولا نے اسے کہا وَمَنْ قَتَلَكَ یا غلام, اے بیٹے تمہیں کس نے قتل کیا تھا؟ تو جیسے ہی اس نے یہ جملے سنے کہا قتلنی امی حریث, فرمایا مجھے میرے چچا حریث نے قتل کیا تھا. علی کی صداقت پر گواہی بھی دے دی, علی نے اپنی ولایت کی گواہی بھی لے لی. میرے مولا فرماتے ہیں ختم ہو گئی بات, اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں. میرے مولا نے اسے فرمایا جاؤ اپنے اہل و عیال کی طرف. وہ کہتا ہے مولا اب کون جائے گا اپنے اہل و عیال کی طرف؟ اب نہیں جانے کا. فرمایا بیٹا کیوں؟ مولا اگر میں وہاں گیا اور انہوں نے دوبارہ مجھے قتل کر دیا اور وہاں آپ تو نہیں ہوں گے جو مجھے دوبارہ زندگی عطا, آپ تو نہیں ہے جو دوبارہ زندگی عطا کریں گے. بس روایت کہتی ہے کہ جنگ صفین میں دونوں قتل ہوئے, شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے. اور امیر کائنات نے کوفہ کے لوگوں سے کہا لوگوں بس وہی بیان کرو جو علی سے دیکھتے ہو, اور میرے فضائل آگے لوگوں تک بھی بیان کرو. خدا کی قسم علی نے جب ٹھوکر ماری ہے تو آپ تو جانتے ہیں نالین اقدس پہنی ہوئی تھی. علی کا جسد اتھر ٹچ نہیں ہوا بلکہ علی کی نالین نے اس کو چھوا تو اسے حیات عطا ہو گئے. لوگ اعتراض کرتے ہیں, بھائی میرے اعتراض نہ کیا کرو. اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید سروں پہ رکھ دیا جاتا, جزدان کے اندر ہے. تو ان سے پوچھو یہ تو جزدان کے اندر ہے تو تم قرآن کے نیچے سے تو نہیں نکل رہے بلکہ جزدان کو چھو رہے ہو. تو وہ کہیں گے کیونکہ اس جزدان کو نسبت ہو گئی قرآن سے, اب اس کا اتنا ہی احترام ہوگا جتنا قرآن کا ہوتا ہے. تو اسی طرح جو نالین علی کے قدموں میں آ گئی اس کا اعجاز وہ ہے کہ جو عیسیٰ کام کرتا ہے پھر وہی کام علی کی نالین کرتی. درود پڑھ لیجئے مل کے بآواز بلند. عزاداران امیر کائنات, بظاہر ایام شہادت امیر المومنین گزر چکے ہیں, لیکن میرے بھائی نے یہ جلوس منعقد کیا ہے امیر کائنات کی شہادت کی عزا کے لیے. 19 کی صبح ہونے والی, جس کو رونا نہ آئے وہ سر جھکا لے اور شہزادی کونین سے دعا مانگے کہ ایک آنسو تیرے رومال کی زینت ہو جائے. اجرکم اللہ. مقاتل کی کتب میں لکھا ہے امیر کائنات اپنی بیٹی کے مہمان تھے جن کا نام ام کلثوم. بی بی فرماتی ہیں کہ رات کے وقت میرے بابا تھوڑی دیر بعد آسمان کے تلے آ جاتے, صحن میں آ کے میرے بابا یہی کہتے صدقتا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ نے حق فرمایا تھا. یقیناً یہ وہی رات ہے جس رات علی کے سر کے خون سے اس کی داڑھی نے رنگین ہونا ہو. اجرکم اللہ. سحری کا وقت ہوا, بیٹی نے دسترخوان چنا, رونے والا 2 نعمتیں رکھی گئیں. روایت میں ہے دودھ رکھا گیا, نمک رکھا گیا. امیر کائنات نے بیٹی کی طرف دیکھ کے کہا بیٹی آپ تو جانتی ہو کہ آپ کے بابا نے ایک وقت میں کبھی 2 نعمتوں کو تناول نہیں کیا, تو بابا پھر کیا کروں؟ بیٹی ایک نعمت کو اٹھا لو. رونے والوں بی بی نے چاہا کہ دودھ رہنے دے اور نمک اٹھا لے. میرے مولا نے ایک مرتبہ نمک کو رہنے دیا, کہا بیٹی یہ دودھ لے جاؤ. جملہ میں بڑا حساس پڑھنے لگا ہوں, ہر رونے والے کے قلب کے لیے یہ جملہ ہے. مولا تمہارے اس پرسے کو قبول کرے. جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں آئی ہیں, جتنے میرے بھائی آئے ہیں, مولا ان کی عزا کو قبول فرمائے. اور جتنی بھی انتظامیہ ہے شہزادی کونین ان کے اس کام کو بلند درجات عطا فرمائے. رونے والوں میرے مولا نے دودھ کو اٹھوا کے کہا میری بیٹی یہ دودھ لے جا, ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں کوئی مہمان آئے جسے اس دودھ کی ضرورت پڑے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ.
میرا مولا علی ایک مرتبہ مسجد کی طرف روانہ ہوئے. راوی کہتا ہے جب مسجد کے لیے دوڑے تو امیر کائنات نے کچھ بطخیں پالی ہوئی تھی. ان بطخوں نے مولا کا دامن پکڑ لیا. رونے والوں شہزادی دوڑی کہ جلدی سے وہ دامن کو ہٹائیں. میرے مولا فرماتے بیٹی ان کو رہنے دو, یہ مجھ علی کا نوحہ پڑ رہی, یہ مجھ علی پر گریہ کر رہی ہے. رونے والوں علی مسجد میں داخل ہوئے. ابن ملجم ملعون, اللہ اس پر لعنت کرے, معاویہ ابن ابی سفیان کے کہنے پر یہ لعین کوفہ آیا ہے. تلوار کو 3 دن سے تیز کر رہا تھا. 1000 دینار کی تلوار خریدی, 1000 دینار کا زہر خریدا, اس زہر کو تلوار میں بجھایا, مسجد کے دروازے پر خیمہ لگا کر اعتکاف کا ڈھونگ رچاتے ہوئے مسجد کے دروازے پر بیٹھا رہا. جب 19 کی فجر کو میرا امام مسجد میں داخل ہوا, یہ ملعون پیٹ کے بل الٹا سویا ہوا تھا. یا امیر کائنات نے اس کو ٹھوکر مار کے کہا کھڑا ہو, تو اپنا کام کر, علی اپنا کام کر. اللہ اکبر, تو اپنا کام کرتا جا, علی اپنا کام کرے گا. رونے والوں راوی کہتا ہے زیادہ طویل و عریض مجھے نہیں پڑھنا, ماتم کو زیادہ وقت دینا ہے. رونے والوں جب علی روایت ہے دوسرے رکعت کا پہلے سجدے سے سر اٹھائی تھی کہ ایک مرتبہ اس ملعون نے تلوار کا وار کیا, میرے مولا کے سر پہ پڑا. راوی کہتا ہے تلوار اسی مقام پر لگی جہاں جنگ خندق میں عمرو بن عبد ود کے وار سے علی کی پیشانی زخمی ہوئی تھی. رونے والوں علی کے سر پہ تلوار کا وار لگا. ادھر آواز بلند ہوئی قد قتلا علی امیر المومنین, ارے علی قتل ہو گئے, ارے رسول کا بھائی قتل ہو گیا, ارے ہدایت کے مینار گر گئے. رونے والوں علی کے جنازے کو ایک مرتبہ اٹھا کر بیٹے گھر کی طرف چلے. کوفہ میں جو زیارت کر کے آئے ہو انہوں نے دیکھا ہے علی کا گھر اور مسجد بہت قریب ہے. رونے والوں علی کی بیٹیاں گھر کے اندر ہے, علی مسجد کے اندر ہے. صحابہ علی کے جسد اطہر کو لے کر چلے, ابھی دروازے سے بہت دور تھے. میرے غیرت مند امام نے, اجرکم اللہ, جو بہنوں کے بھائی ہو, بیٹیوں کے باپ ہو, میں ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. میرے غیرت مند امام نے ایک مرتبہ صحابہ کی طرف رک کر کے کہا اے میرے پیارے صحابیوں, اے علی کی آواز پہ لبیک کہنے والوں, ذرا علی کی بات سنتے ہوئے میرے جنازے کو تھوڑی دیر کے لیے یہی رکھو. رونے والوں صحابہ نے کہا مولا رکھ دیتے ہیں. رونے والوں جنازہ رکھا گیا. میرے امام نے صحابہ کی طرف دیکھ کے بہت آہستہ سے کہا اب تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ. رونے والوں صحابیوں نے ماتم کر کے کہا ارے مولا تیرے جیسے امام کو اس عالم میں چھوڑ کر ہم گھر چلے جائیں. مولا نے کہا اے میرے صحابیوں تم سمجھے نہیں, میری زینب دروازے پر کھڑی اور میں علی غیرت مند امام, میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیٹیاں کے رونے کی آواز بھی تمہارے کانوں میں جائے. اور میرا مولا او غیرت مند امام, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر پوچھتا ہوں ارے مولا اس وقت آپ کے قلب پہ کیا گزری ہوگی؟ ارے جب زینب اور شام کا بازار. اجرکم اللہ, ختم ہو گئی مجلس. مولا تمہیں سلامت رکھے, مولا تمہارے گریہ کو قبول فرمائے. رونے والوں علی بستر پر آرام فرما رہے. 3 راتیں گزر گئی, بڑا طویل ہے. مولا کی شہادت کا مضمون میں اپنے مقصد کی طرف آؤں. رونے والوں جسد اطہر بستر پر لٹایا, بیٹوں نے تکیہ لگایا, علی بستر پر آرام فرما رہے ہیں. لیکن علی کی زبان سے ایک لفظ جاری ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, ارے پوچھ لو مجھ علی سے جو پوچھنا ہو اس سے قبل کہ تم مجھے کھو دو. رونے والوں ہر بیٹا آیا, باپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا, باپ نے بوسہ دیا, بیٹوں نے بوسہ لیا. جب 18 بنی ہاشم جوان باپ کو بوسہ دے کر ایک طرف ہوئے, میرے مولا نے پردے کی طرف دیکھ کے کہا او میری بیٹی زینب اب اندر آ جا. رونے والوں زینب اندر آئی, بابا کے گلے مل کے شہزادی نے رونا شروع کیا. میرے مولا فرماتے زینب کچھ باتیں ہیں میرا بیٹا جو مجھے تم سے کرنی ہے. میری بیوی بڑے وقار سے ایک مرتبہ بابا کے سامنے کھڑی ہے. میرے مولا نے فرمایا
गया, ज़ैनब बेटी जी बाबा। कहा ज़ैनब मेरे बाद तुम्हें मदीना छोड़ना होगा। अली की बेटी ने कहा बाबा मदीना छोड़ूंगी। कहा अरे ज़ैनब जंगलों के सफ़र करना होंगे। कहा बाबा करूंगी। कहा ज़ैनब गोद के पाले कुर्बान करना होंगे। कहा बाबा करूंगी। रोने वालों अली के लहजा बदला। मेरे मौला ने कहा ज़ैनब ये जो तेरा हिजाब नातिक है जिसका नाम अबुल फजल अब्बास है, इसके बाजू कटते देखने होंगे। ज़ैनब ने कहा बाबा तेरी विलायत की खातिर अपनी चादर भी कुर्बान करूंगी। रोने वालों आवाज बुलंद हुई। कहा ज़ैनब हुसैन के गले पर खंजर चलता देखना होगा। कहा बाबा तेरी विलायत की खातिर हुसैन जैसा भाई भी दूंगी। रोने वालों अब अली के लहजे में जरा नरमी आई। ज़ैनब की तरफ देखा, लिसानुल्लाह ही जुबान गोया हुई। बुलंद आवाज से कहा ज़ैनब शराबी के दरबार में जाना। अजरुकुम अल्लाह। सुबहान अल्लाह। मौला सलामत रखे तुम्हारे इन बुलंद आवाज़ों को। अली ने जब कहा बेटा शराबी के दरबार में जाना होगा, एक लम्हे के लिए ज़ैनब खामोश हुई। खामोश होना था कि मेरे मौला अली ने कहा ज़ैनब बेटा मैं वादा करता हूँ मैं अली आऊँगा, मैं अली आऊँगा, मैं अली आऊँगा। रोने वालों वादा हो गया। शाम का बाजार आ गया। रोने वालों 5 लाख तमाशाइयों से ज़ैनब पत्थर खा के जब दरबार में आई है, एक मर्तबा दरबार के दरवाजे पर मेरी शहजादी बैठी, सैयदे सज्जाद हथकड़ियाँ संभाले हुए, बेड़ियाँ संभाले हुए, लंगर संभाले हुए फूफी के पास आके कहते हैं फूफी अम्मा करबला से शाम तक हमें चचा अब्बास की कमी महसूस न हुई। हर मंजिल पर आप अब्बास बनी, लेकिन यहाँ क्या हो गया? मेरी बीवी रो के कहती है सज्जाद किसी का वादा याद आ गया। बाबा ने कहा था अरे जब शाम का दरबार आएगा मैं अली आऊंगा। मेरी बीवी ने नजफ की तरफ रुक करके कहा अरे बाबा अली अब ज़ैनब दरबार जा रही। अजरुकुम अल्लाह। 2 जुमले और। मेरे मौला का ताबूत आना है, तख्त आएगा। अज़ादारो थोड़े दिन बाद ईद उल फितर आएगी। ईद उल फितर जब ईद आती है भाई बहनों को ईद देते, बाप बेटियों को ईद देते। पढ़ो किताबें, खुदा की कसम ईद का दिन है। शहजादी ने ज़मीन को जीनत बख्शी हुई। शहजादी ज़मीन पर बैठ गई। अली की दस्तार का वारिस जिसका नाम हसन मुज्तबा है, घर में कदम रखा। अली की बेटी को ज़मीन पर बैठे हुए देखा। रोने वालों हसन तड़प गए। एक मर्तबा आगे बढ़ के कहते हैं मेरी बहन ज़ैनब मेरी ज़िंदगी में ज़मीन पर बैठी है। आवाज़ बुलंद हुई बारे भैया हसन मेरे बाबा की दस्तार के वारिस आप हैं। अरे हर बाप बेटी को ईद के दिन ईदी देता है। मैं तो सुबह से बैठी हूँ कि कोई कूफे की औरत आए, अरे ज़ैनब को बाबा का पुरसा दे, मगर कोई नहीं आया। भैया हसन अगर आज ईद का दिन है तो मुझे ईदी दे। रोने वालों इमाम हसन ने कहा बहन ईदी मांग क्या मांगती है? मेरी शहजादी बाबा का कटा हुआ अमामा, बाबा की खून आलूद कबा लेकर आई और कहती है भैया हसन जरा मेरे अब्बास को अंदर बुला। रोने वालों अब्बास अंदर आए। ज़ैनब ने कटा हुआ अमामा अब्बास के सर पे रखा। अबा पहनाई, गले मिल के कहा अरे हसन जरा अब्बास की तरफ देख, अरे मेरा बाबा, अरे मेरा बाबा अली आ गया। अरे भैया हसन जरा मेरे अब्बास को देख, मेरा बाबा अली आ गया है। मातम